एक दो रोज़ कबल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम कामरान खान के साथ में शाहिद खाकान अब्बासी जो पाकिस्तान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर पेट्रोलियम रहे, और उनके साथ एक डिस्कशन में इमरान खान के मुशीर ख़ुसूसी नदीम बाबर को आमने सामने बिठा दिया गया। इसको मुनाजरे का नाम दिया गया था। हालांकि मुनाजरा सिर्फ़ मजहबी मबाहिस के हवाले से होने वाली गुफ्तगू को ही कहते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार मुनाजरे होते रहते हैं, ख़ुसूसी तौर पे शिया और सुन्नियों के दरमियान। अमूमन ये होता है कि बड़ी गर्मा गर्म बहस होती है, लेकिन जब मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचने लगता है, जिस फरीक को हार नज़र आती है वो उसमें शोर शराबा शुरू कर देता है। तो ऐसे मुनाजरों का कभी भी कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। तो बहरहाल जो डिस्कशन हुई है शाहिद खाकान अब्बासी और नदीम बाबर के दरमियान, ये एक बड़ा मुस्बत सिलसिला था जो कामरान खान ने शुरू किया। वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, उस हवाले से हम आखिर में बात करेंगे। तो वो गुफ्तगू पुरमग़ज़ गुफ्तगू थी, बड़े सलीके से, बड़े करीने से, बड़े तरीके से मेज़बान और मेहमान आपस में गुफ्तगू करते रहे। तो ये देख के लगता था कि इनसे ज़्यादा कोई महज़्ज़ब, मुतमद्दन और तहज़ीब याफ्ता लोग नहीं हो सकते। तो गोया जो गुफ्तगू हो रही थी वो तहज़ीब के दायरे के अंदर, और यूँ लगता था कि ज़माना सुन रहा था और वो बोल रहे थे। तो इस दौरान चंद एक सवालात एक दूसरे से किए जाते रहे। पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मौका दिया कामरान खान ने। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से बातें की। अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ उन्होंने पेट्रोलियम के हवाले से किया था, गैस के हवाले से किया था, वो उन्होंने जब वो वज़ीर पेट्रोलियम थे, जब बाद में वज़ीर आज़म बने, तो उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, उस हवाले से उन्होंने कारनामे गिनवाए। तो उसके बाद बारी आई जो हुकूमती नुमाइंदा था नदीम बाबर की। उन्होंने भी कुछ सवालात किए, कुछ उनके सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ जो इन्होंने अच्छे काम किए थे उनका उन्होंने इदराक किया और एतराफ़ किया और उनको वेल डन कहा, शाबाश दी। उन्होंने बाकायदा वो टाइम नोट करते रहे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कितना टाइम दिया गया है। नदीम बाबर साहब भी उतना ही टाइम क्लेम करते रहे। टाइम का कोई ऐसा मसला नहीं था। बहरहाल कामरान खान ने दोनों को बराबर टाइम दिया। तो नदीम बाबर की तरफ से 3 सवालात पूछे गए शाहिद खाकान अब्बासी से। उनमें एक सवाल तो ये था कि उनकी हुकूमत के दौरान पूरे 5 साल में पाकिस्तान से जो गैस निकलती है उस हवाले से कोई पेश रफ्त नज़र नहीं आई, कोई नया कुआं नहीं खोदा गया, कोई डिगंग के नए लाइसेंस नहीं दिए गए। दूसरा उनका सवाल था कि पाइप लाइनों की तामीर के लिए लोगों से जो पैसे इकट्ठे किए गए, बिलों के साथ जो ज़्यादा रकूम जमा की गई, उनकी मालियत 2.4 बिलियन बनती है। तो जब ये हुकूमत आई, इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना से पूछा, बल्कि उनकी हुकूमत में ही वज़ीर ख़ज़ाना से पूछा कि पाइप लाइन के लिए जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं वो दिए जाएँ। पाइप लाइन के लिए जो भी सुई सौदरन और नादरन है उसकी कमांड ने पूछा, उनके ज़िम्मेदारों ने पूछा। तो उन्होंने कहा जी कि वो दूसरी मद में ये वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल होंगे या इसाक डार होंगे। उनकी तरफ से कहा गया कि ये दूसरी मदों में पैसे खर्च हो गए हैं, आप नया बंदोबस्त करें, दोबारा से टैक्स लगाएं। तो ये पूछा गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब से दूसरा सवाल कि वो पैसे कहाँ गए और जिन मदों में वो इकट्ठे किए गए थे उन पे क्यों ख़र्च नहीं किए गए। तीसरा सवाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब से ये पूछा गया कि आप लोगों ने 15 साल के लिए कतर से गैस LNG की दरामद का मुआहदा कर लिया। ये उस वक्त आपने मुआहदा किया जब पूरी दुनिया में ये नज़र आ रहा था, रुझान एक बन चुका था कि गैस सस्ती होने वाली है। आपने 15 साल के लिए मुआहदा कर दिया और 10 साल के लिए रेट फ़िक्स कर दिया।
اب ہمارے لیے مجبوری یہ ہے کہ ہم قطر کے ساتھ معاہدہ ختم نہیں کر سکتے۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ سوالات جو ان کی حکومتی نمائندے کی طرف سے ندیم بابر کی طرف سے کیے گئے تھے، یہ سوال کامران خان نے بھی دہرائے اور شاہد خاقان عباسی صاحب سے انہوں نے ان کا جواب طلب کیا، جواب مانگا، ریکویسٹ کی، جواب کی۔ تو ان کے جواب میں کہنا تھا کہ ہم نے اتنے ارب روپیہ اس سے بچایا ہے، بچت کی ہے۔ وہ کس طریقے سے بچت کی؟ انہوں نے کہا پرویز مشرف کے دور میں 4 پلانٹ وہ ڈیزل پہ کام کر رہے تھے، ہم ان کو LNG پہ لے گئے۔ اگر ڈیزل پہ کام کرتے رہتے تو ان سے زیادہ اخراجات اتنے ارب 2.2 ارب یا 4 ارب ڈالر، 4 ارب روپے یا جو بھی انہوں نے رقم بتائی، وہ اس کا خسارہ ہوتا۔ یہ ہم نے LNG سے یہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ کامران خان کو دوبارہ ایک دفعہ پھر وہی سوال دہرانے پڑے جو ندیم کامران نے کیے تھے۔ تیسری مرتبہ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ شاہد خاقان عباسی سے سوال کیے گئے، لیکن اس کا انہوں نے کوئی جواب تسلی بخش نہیں دیا۔ آئیں بائیں شائیں کی، صرف یہی کہا گیا کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹرمینل اس حکومت نے کوئی نہیں بنایا جبکہ ہم نے 2 بنائے تھے۔ تو اس حوالے سے ندیم کامران نے کہا کہ آپ نے جو ٹرمینل بنائے تھے $5,000 یا $5 ملین روزانہ کا ان کا کرایہ بن رہا ہے، جبکہ ہم جو 2 بنا رہے ہیں، ایک اسی سال بننا شروع ہو جائے گا، دوسرا 2021 میں شروع ہوگا، اور اس کے لیے کوئی پیسے زائد نہیں الگ سے نہیں دینے پڑیں گے، کوئی کرایہ ان کا نہیں دینا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم نے اس سیگمنٹ میں شروع میں بات کی کہ مناظرہ ہوتا ہے، مذہبی مناظرہ، تو اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے، یہی کچھ کامران خان کے پروگرام میں ہوا۔ شاہد خاقان عباسی تو جب جواب بن پڑا یا نہیں بن پڑا، وہ اپنی بات کر رہے تھے، یہ اپنی بات کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ٹوکنا شروع کر دیا اور پھر ایسا شور شرابہ کیا کہ کامران خان کو پروگرام وائنڈ کرنا پڑا اور اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ آپ خود یہ 1 گھنٹے 5 منٹ کا پروگرام تھا جو پورا کا پورا میں نے 2 دفعہ سنا ہے، 2 دفعہ دیکھا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیا جائے، اور آپ خود سن لیجئے کہ شاہد خاقان عباسی کس طریقے سے وہ فرسٹریشن کا شکار ہوئے، بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، شور شرابہ شروع کر دیا۔ کامران خان یہ کہتے رہ گئے کہ آپ اپنی بات کر چکے، ان کی بات سن لیجئے، پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ لیکن شاہد خاقان عباسی نے کوئی بات نہیں سنی اور اپنی سناتے رہے، ہلا للا کرتے رہے، تماشا کرتے رہے، اور یہ پھر ثابت ہو گیا۔ وہاں تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کون جیتا کون ہارا، ایسے معاملات میں ہار جیت کم ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ثابت ہو گیا شور مچانے سے، دوسرے کی بات نہ سننے سے، کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ تو آخر میں ہم 2-3 منٹ کی وہ ویڈیو بھی اسی میں شامل کر دیتے ہیں جس میں شاہد خاقان عباسی بے بس نظر آئے اور پھر اشتعال میں آ کے شور شرابہ شروع کر دیا۔ 3 ہفتے گزر چکے ہیں، جنوری آنے والا ہے، ہم 23.5 کارگو لا چکے ہیں، کمٹ کر چکے ہیں، اور ہماری قیمت کتنی ہے؟ 6.34۔ اب کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت مہنگی قیمت ہے۔ فیکٹ سپیک فار themselves۔ I am not talking، یہ ہائپوتھیٹیکلز نہیں ہے، یہ مفروضے نہیں ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے، یہ مفروضے نہیں مجھے یہ بیچ میں آنا پڑتا ہے۔ نہیں، شاہد صاحب ایسے نہیں، شاہد صاحب ایسے نہیں، ایسے نہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ ایک منٹ شاہد بھائی، ختم ہو جانے دے، ختم ہو جانے دے، ختم ہو جانے دے۔ شاہد صاحب آپ کو انٹرجیکٹ نہیں کیا، شاہد صاحب آپ کو انٹرجیکٹ نہیں کیا، ندیم بابر صاحب نے آپ کو نہیں کیا، جب آپ گفتگو کر رہے تھے ندیم بابر صاحب آپ
پلیز. جھوٹ بولنے سے کام نہیں بنے گا میرے بھائی. ندیم بابر صاحب مکمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ کچھ سچ بولے تو مکمل ہو. نہیں پلیز آپ کو موقع ملے گا شاہد صاحب. یہ بات ہے جب وزیر جھوٹ بولے کابینہ کی نمائندگی کرتا ہے اس کی گنجائش نہیں رہتی. اچھا اب آپ ایک بات, اب آپ ایک منٹ میں لوں گا. آپ کو موقع ملے گا شاہد صاحب. بات سچ کی ہو تو میں آپ اب نہیں بولنے دوں میں, اب میں ندیم بابر صاحب کو نہیں بولنے دوں. شاہد صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب میں کہوں ان سے وہ چپ ہو جائیں. بول دیا ہے, ایک بات بھی سچ بدقسمتی سے نہیں کی. ارے شاہد صاحب آپ پلیز وزیر یہ کہے کہ یہ پبلک کو آپ ابھی بتا دیجئے گا نا, یہ اعداد و شمار دے رہے ہیں, آپ اس کو رد کر دیجئے گا, مگر آپ پلیز بات تو مکمل ہونے دیں. آپ کی بات کہیں ہم نے رد کر دیتا ہوں. جب پیٹرولیم کا وزیر یہ کہے کہ $8 کا کارگو تھا, جب برینٹ $80 کا تھا, آپ نے جا کر جو کارگو خریدے ہیں 70% مہنگے خریدے ہیں, ان کا جواب ہے ان کے پاس. شاہد صاحب کارگو ملے نہیں, آپ بات تو کر لینے دیجئے نا. اگر کوئی وزیر کیا بات نہیں کرنے دوں. اچھا ندیم بابر صاحب, میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں. میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. شاہد صاحب آپ ہی بولتے رہیے, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ خاموش ہو جائیے ندیم بابر صاحب, میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. آپ ہی بولیے شاہد صاحب, میں کیا کر سکتا ہوں. آپ بولیے, پلیز آپ بولتے رہیے, ہم خاموش ہو جاتے ہیں. بات سن لیں نا, میں تو اس لیے مجبور ہوں یہ بات کرنے پہ کہ اگر ایک وزیر سچ نہ بول سکے میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہاں پر 55 ارب روپیہ خرچ ہوا اضافی سمر میں ڈیزل اور فرنس آئل کی جنریشن پہ. آپ ایل این جی سے اگر وہ جنریٹ کرتے اس پہ کم خرچہ آتا. 55 ارب آپ نے زیادہ خرچ کیا. اب موازنہ کر رہے ہیں 2017-18 کے $80 برینٹ کا آج کے $45 کے برینٹ سے, اور ڈالر میں نمبر بات کر رہے ہیں. آپ کیوں مس لیڈ کر رہے ہیں, کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے. آپ نے کہہ دیا نا شاہد صاحب, آپ نے کہہ دیا. شاہد صاحب پلیز, آپ نے کہہ دیا. شاہد صاحب آپ نے کہہ دیا, آپ مس لیڈ کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کابینہ کے, اب ہو گیا نا, اب مجھے ان کی بات سن لینے دیجیے. جی یا نہیں بولوں, سے اس کابینہ کی روایت ہے, یہ نئی بات نہیں ہے. شاہد صاحب زیادتی ہے, پلیز اب آپ ان کی بات نہیں سننا چاہتے تو میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں, یہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں, مگر اگر یہ فیئر ہے تو آپ بولتے رہیے. اور ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جو بولیں گے غلط ہی بولیں گے. میں جو بول دیا میں نے بول دیا. ایک حقیقت کی بات میرے اس بھائی نے یہاں پر نہیں کی. اچھا شاہد صاحب, جھوٹ بولنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. مگر شاہد صاحب آج حقیقت یہ ہے, یہ عوام دیکھ رہے ہیں نا, یہ ان کو فیصلہ کرنے نہیں دیجئے نا, پلیز ان کو بولنے تو دیں. آپ نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, کابینہ کا وزیر ہے, مس لیڈ کر رہا ہے. ضرور بولیں, مجھے کوئی